آج جس صحابی محترم اور مکرم کے بارے میں ذکر کیا جائے گا، ان کے نام نامی سے ہر مسلمان واقف ہے۔ بڑی قربانی دی ہے انہوں نے دین اسلام کے لیے۔ کیا ہوا کہ رنگ کے کالے تھے، کیا ہوا کہ گنگریالے ان کے بال تھے، لیکن اللہ کو بڑے پسند تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بہت ہی زیادہ پسند تھے، جن کو نام دنیا دیتی ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا اپنا نام بلال ہے، والد کا نام رباح ہے، والدہ کا نام حمامہ ہے۔ ان کے والدین حبشہ سے ہجرت کر کے آئے مکۃ المکرمہ، بنو جمح میں رہے، وہیں پھر یہ لوگ ان کی غلامی انہوں نے اختیار کی، ان کے غلام بن کے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بیٹا یعنی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ حضرت بلال کے بھائی بھی تھے جن کا نام خالد آتا ہے، اور ایک بہن ہے غفیرہ، ان کا نام کتابوں کے اندر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر سب سے پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ حبشی حبشہ کی طرف نسبت ہے کہ یہ چونکہ اصل ان کا علاقہ آبائی علاقہ وہ تھا حبشہ، اس لیے حبشی اسی طرف ان کی نسبت ہے، حبشی یعنی حبشہ والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ کتابوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اول من اظہر الاسلام سبعۃ، سب سے پہلے جن لوگوں نے اسلام کو لوگوں کے سامنے کھلم کھلا اسلام کا اظہار کیا وہ 7 قسم کے افراد تھے۔ پہلے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تھی کہ آپ علیہ السلام نے خود اعلان کیا۔ دوسرا نمبر آتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ تیسرا آتا ہے خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ۔ چوتھا صہیب رومی۔ پانچواں عمار ابن یاسر۔ چھٹا بلال ابن رباح یعنی بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ اور 7واں جو نام آتا ہے عمار ابن یاسر کی والدہ ماجدہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اسلام کو قبول تو کیا ہی کیا اور سب کے سامنے اظہار بھی کیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور یہ امیہ کے ماتحتی میں تھے، امیہ ان پر ظلم کیا کرتا تھا، یہ ان کے غلام تھے، اور اس کی مالکن تھی، ان کی مالکن وہ انہوں نے پھر لیا، ان کے ماتحتی میں تھے۔ بڑا ظلم ستم کیا جاتا تھا ان پر، یہاں تک کہ آپ حضرات کے علم میں ہوگی یہ بات کہ عرب کا صحرا ہو، تپتی دھوپ ہو تو وہاں کی دھوپ بڑی سخت ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے عمرے کی سعادت دی، اللہ بار بار ہم سب کو لے جائے آداب کے ساتھ۔ تو وہاں ایک گاڑی والے نے کہا کہ اتنی سخت گرمی ہوتی ہے کہ گاڑی کا جو بونٹ ہوتا ہے بس کچا انڈا اس کے اوپر رکھ دے وہ خود جو ہے نا پک جائے گا، تل جائے گا، اتنی زیادہ سخت گرمی ہوتی ہے۔ تو ایسی سخت گرمی میں سنگریزوں پر چبھتے ہوئے جو پتھر ہوتے ان کے اوپر بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو لٹایا جاتا، اور پتھر کی سل ان کے سینے کے اوپر رکھی جاتی، اور ایسا بھی ہوتا کہ دن میں چلاتی دھوپ میں ان کو لوہے کی زرہ پہنائی جاتی، اور آپ کو معلوم ہے لوہا زیادہ سخت گرمی کے اندر جلدی گرم ہو جاتا ہے، تو ان کے کپڑے اتار کر ان کو زرہ لوہے کی پہنا دی جاتی تاکہ خوب یہ اذیت سے دوچار ہوں۔ پتھر کی سل بھی پھر اوپر رکھی جاتی، اور یہاں تک کہ ان کو کہا جاتا یا بلال اکفر بربی کا، اپنے رب کا انکار کرو، اور یہ بھی کہا جاتا دینک اللات والعزی، تمہارا دین وہی ہے کہ جو لات و عزی کا یعنی کہ وہ جو پجاری اس کی پوجا کرتا ہے، جو لات و عزی کی بات مانتے ہیں تو تمہارا دین بھی وہی ہے یعنی جو لات و عزی والا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا الہک اللات والعزی، لات اور عزی ان مشرکوں کے ہاں بڑے بڑے بت مانے جاتے تھے کہ تمہارا خدا، تمہارا معبود، تمہارا نفع نقصان کا مالک وہ لات اور عزی ہے، تم اس کی پوجا کرو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ لیکن قربان جائیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ پر وہاں بھی ایک ہی آواز آتی وہ احد 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 کہ اللہ تو میرا وہی ہے جس پر میں ایمان لے کر آیا ہوں۔ اور یہاں تک کہ ورق ابن نوفل جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے رشتہ دار تھے، اور جب نبی علیہ السلام پر پہلی وحی اتری تھی
اور آپ علیہ السلام نے کبھی یہ منظر دیکھا نہیں تھا، تو نبی علیہ السلام گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ سے فرمایا زملونی زملونی دثرونی دثرونی، چادر اڑا دو چادر اڑا دو۔ پھر آپ علیہ السلام سے انہوں نے ساری بات پوچھی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے چچا زاد کے پاس گئی، اپنے کزن کے پاس گئی، ورق ابن نوفل کے پاس، ان کو ساری بات بتائی، تو انہوں نے کہا کہ ان کو بلا لیں۔ پھر جب نبی علیہ السلام خود تشریف لائے، ساری بات پوچھی، کہا کہ بھائی یہ تو نبی برحق ہیں، اور آپ علیہ السلام سے یہ بھی کہا تھا کہ کاش میں اس وقت زندہ رہوں، اس وقت کیا عالم ہوگا جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے علاقے سے نکالے گی۔ نبی علیہ السلام نے تعجب کے انداز میں فرمایا کہ وہ مخرجی ہم، کیا وہ مجھے نکالیں گے؟ نبی تو اس نے کہا ہاں، ہم نے کتابوں میں یہی پڑھا ہے، آسمانی کتابوں میں آپ کو نکالا جائے گا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا، میں آپ کی مدد کرتا۔ لیکن نبی علیہ السلام کا زمانہ اتنا پایا نہیں، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو ورقہ ابن نوفل یہ آئے، یہ وہی حضرت بلال حبشی کو دیکھا رضی اللہ عنہ کو کہ وہ تپتی دھوپ میں ہیں، اذیت ناک کربناک وہ مراحل سے دوچار ہو رہے ہیں، تو یہ آ کر حضرت بلال حبشی کو تسلی دیتے اور کہتے یا بلال احد احد، اے بلال اللہ کی توحید کا اقرار کرو، اللہ ہی کو ایک مانو اور کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اگر آپ وَلَئِن مُتَّ، اگر آپ اس حالت میں انتقال کر گئے تو میں آپ کی قبر کو میں بوسہ دوں گا، آپ کی قبر کو بابرکت جو قبر ہوگی اس کے میں بوسے دوں گا کہ اتنا بڑا عظیم مجاہد جس نے اللہ کے نام اتنی قربانی دی ہے کہ مشرک ٹولہ ایک طرف ہے اور یہ اکیلا ایک طرف ہے، مشرک اس کو رام نہیں کر سکے، اس کو قائل نہیں کر سکے۔ وہ کہتے ہیں جب گھروں کے اندر صحابہ کے واقعات اس کا تذکرہ ہوگا تو بچوں میں صحابہ کا جذبہ پیدا ہوگا، صحابہ کی ایکٹنگ کریں گے، صحابہ کی نقل کریں گے۔ جب گھروں کے اندر کارٹون عام ہوں گے اور لچے لفنگوں کی جو ہے نا وہ ڈاکیومنٹریاں یا اسی طرح ان کے وہ فلمیں اور ان کے ڈرامے دکھائے جائیں گے تو بچہ انہی کی نقل کرے گا۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں وہ ناچ کود کر رہی ہوتی ہیں، ان کی نقل کر رہے ہیں۔ تو آتا ہے کہ ایک گھرانہ تھا، مشہور واقعہ ہے کہ اس میں یہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کے فضائل بیان ہوتے تھے، واقعات بیان ہوتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ جیسے شروع میں کا بہت کم ایسے ہوں گے کہ جو ان کے نام سے واقف نہ ہو، تو ان کا واقعہ بیان ہوتا تھا۔ یہی پتھر کی سل رکھی ہوئی ہے اور سنگریزیں ہیں، گرم تپتی وہ زمین ہے، اس پر ان کو لٹایا جاتا ہے اور وہ احد احد کی آواز لگاتے کہ اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے۔ تو دو بھائی تھے، اسی گھر میں تعلیم ہوتی تھی، حضرت بلال کا واقعہ سنایا جاتا تھا، تو پھر یہ کرتے تھے کہ بھائی چلو ایکٹنگ کرتے ہیں، کس کی؟ حضرت بلال کی۔ ایک بھائی لیٹتا، دوسرا چھوٹا سا وہ جس کے اوپر آٹا بیلتے ہیں پتھر سا چھوٹا سا وہ اس کے سینے پر رکھتا، تو نیچے والا کہتا احد احد اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے۔ یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی سنت زندہ ہو رہی ہے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کی نقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا میرا بلال اتنا تڑپ رہا ہے، اور پھر نبی علیہ السلام نے چاہا کہ کسی طرح ان کو آزاد کر دیا جائے۔ صبح کو ان کو مارا جاتا، رات کو پھر ان کو آرام سے نہیں رکھا جاتا، ایک چھوٹی سی وہ کوٹھری ہوتی، چھوٹا سا کمرہ ہوتا، اس میں بند کر کے پھر وہ امیہ اور وہ خاتون جن کا یہ غلام تھا اس کے مزید غلام تھے، تو وہ غلام ان کو پھر پوری رات مارا کرتے تھے۔ دن کو اوباش بچوں کے حوالے کر دیا جاتا، رسیوں میں ان کو باندھ دیا جاتا اور رسی کا سرا ایک بچوں کے حوالے کر دیا جاتا، اور وہ پہاڑوں کی گھاٹیوں میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو گھسیٹ رہے ہیں اور کھینچ رہے ہیں، لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے توحید کا نغمہ اور توحید کی دعوت دے رہے ہیں، توحید کے زمزمے گا رہے ہیں۔ تو اتنی سخت تکلیف تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا لو کان لنا شیء لاشترینا، کاش ہمارے پاس پیسے ہوتے تو ہم بلال حبشی کو خرید لیتے، ہمارے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں۔ معلوم ہوا یہ پیسہ بالکل نہ ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے، انسان اللہ سے مانگے لیکن خیر کے پیسے مانگے۔ بعض لوگ جوش میں کہتے نہیں
نہیں پیسہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، پیسہ میسا ایسا نہیں ہے، وہی پھر چھپڑ میں جا کے یار تھوڑا سا دے دو، آٹا لینا ہے، گھی لینا ہے. تو یہ جوشیلی باتیں ایک ٹائم پر اچھی لگتی ہیں، جب جوش نکل جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے. اس لیے اللہ سے یہ مانگے کہ اللہ مجھے اتنا دے کہ میں کسی کے در پر نہ جاؤں، اللہ اتنا دے کہ آپ کے نام پر لوٹاؤں. اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے لو کان لنا شیء لاشترینا، اے ابو بکر کاش ہمارے پاس پیسہ ہوتا تو ہم اپنے اس بلال کو جس نے ہمارے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی ہے ہم اس کو خرید لیتے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس سے کہا، نبی علیہ السلام کی چچا سے کہا کہ آپ اس خاتون سے حضرت بلال کو خرید لیجئے، یعنی میرے لیے خرید لیجئے، میں آپ کو پیسے دوں گا، آپ خرید لیں. انہوں نے بات کی. پھر اور یہ آتا ہے کہ پھر وہ کتنے میں خریدا، تو یہ مختلف روایتیں ہیں. بعض کہتے ہیں 5 اوقیہ چاندی میں، بعض کہتے ہیں 7 میں، بعض کہتے ہیں 40 میں. وہ جو بیچنے والے تھے انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بھائی یہ تو ایسا ہے کہ 1 درہم میں بھی کوئی ہم ان کو نہ بیچے. حضرت ابو بکر رضی اللہ نے فرمایا یہ تو ایسا ہے کہ اگر تم 1 درہم کیا، تم اگر اس کی جگہ 100 درہم بھی اوپر مانگو گے پھر بھی میں لوں گا. یہ اتنا زبردست انسان ہے، اللہ کا اتنا زبردست ولی ہے یہ انسان. تو ان کو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید لیا اور خرید کر آزاد کر دیا کہ بھئی اللہ کے نام پر تمہیں آزاد کرتا ہوں. میرے محبوب کی چاہت یہ تھی اس لیے میں نے اپنے محبوب کی چاہت کو پورا کیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی کہتے ہیں نا کہ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں، اس میں سے ایک کیا ہے کہ کوئی والرقاب، گردنوں کو آزاد کرنا. اس کی ایک تفسیر اور مشہور تفسیر یہی ہے کہ کوئی مسلمان بھائی کہیں ناحق کسی کیس میں پھنسا ہوا ہو، جیل میں ہو، تو بھائی زکوٰۃ کے پیسے جمع کر کے اس کے رہائی کا بندوبست کیا جائے. یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے، بھائی ایسوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری بہن ہے ان ظالموں کی قید میں عافیہ صدیقی، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی خلاصی کی کوئی ترتیب بنائے. تو نبی علیہ السلام نے یہ ترغیب دی آزاد کرو ایسے لوگوں کو جو اللہ کے قریب ہیں، جو نیک لوگ ہیں، ان کو آزاد کرو. معاشرے والوں کو فائدہ ہوگا ان کے وجود سے، ان کے عمل سے، ان کے کردار سے. ان کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آزاد کر دیا تھا. اور وہ کل ضمناً بات آئی تھی، تھوڑی سی آیت تفصیل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ان سے فرمایا بلال میں نے دیکھا کہ میں جنت میں گیا، اپنے آگے میں نے آپ کے قدموں کی آڑ سنی. ایو ارجع عمل، وہ کون سا آپ کا ایسا امید افزا عمل ہے اللہ کے ہاں آپ کو جس عمل پر امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جو ہے نا وہ جنت عطا فرمائیں گے، وہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ دنیا میں ہیں آپ اور قدموں کی آواز وہاں جنتی سن رہے ہیں. سبحان اللہ. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اذان دیتا ہوں، اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں، اور جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے، یعنی سو کر ٹوٹتا ہے یا استنجا کی ضرورت ہوتی ہے جب بھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فوراً وضو کرتا ہوں، اور جتنا اللہ مجھے توفیق عطا فرماتے ہیں پھر میں وضو کرنے کے بعد نوافل کا اہتمام کرتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہی وجہ ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے قدموں کی آہٹ مجھے جنت میں سنائی. اور ہمارے بیچارے تبلیغ والے جاتے ہیں، گشت کرنے جاتے ہیں، آپ نے یہ ایک ہی جواب سنا ہوگا کہ یار چلو مسجد میں کپڑے ناپاک ہیں، کپڑے صحیح نہیں ہیں. یعنی مسلمان نوجوان ناپاک کپڑوں کے ساتھ گھومتا ہے. اگر اس کو کہو کہ سیدھے چل، ہاں دیر کس کام کی ابھی، ارے گھر تو ہو کر آ جاؤ، ارے گھر چھوڑو یار گھر والے پکڑ لیں گے. اور یہاں مسجد کا کہو تو کہتے ہیں بھائی کپڑے ناپاک ہے، میں ذرا کیا ہے کپڑے بدل کر کے آتا ہوں. وہ پتہ ہے وہ صاف صاف بات ہے، یہ بیچارے یہ جان کر سادے بندے ہیں. ظاہر بات ہے یہ بھی اس دنیا میں رہتے ہیں، ان کو پتہ یہ ٹوپی ڈرامہ کرا رہا ہے، یہ ٹوپیاں دے رہا ہے ہم لوگوں کو پلاسٹک والی کالی، تو اس لیے ان کو پتہ ہوتا ہے بیچاروں کو. لیکن کیا کرتے ہیں وہ تجاہل عارفانہ اس کو کہا جاتا ہے، بتکلف انجان بننا. پتہ سب کچھ ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ لوگ اتنے بھی سادے نہیں ہیں کہ اگر آپ ان کو 1000 کا نوٹ دیں اور کہیں کہ جی یہ 100 روپے کا نوٹ ہے تو یہ پہچان لیں گے کیا انسان بن جا. تو نوٹ میں یہ پہچان لیتے ہیں کہ لال کون سا ہے، ہرا کون سا ہے اور فلاں کون سا ہے. اور یہاں ان کو نہیں پہچانتے کہ یہ جو ہے نا نوجوان ہمیں کیا کر رہا ہے، گھما رہا ہے
لمبے پہ لے کے جا رہا ہے، چھوٹے سے نکال کر لمبے پہ لے کے جا رہا ہے. تو یہ ان کی کیا ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ ایک حسن ظن ہے، اچھا گمان ہے. تو خیر رسول اللہ، تو اس لیے جیسے ہی انسان وضو ٹوٹے فوراً وضو بنانے کی کوشش کرے. ایک اسی کی ضمن میں ایک بات یاد آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور عرض کی اللہ کے رسول، گھر میں جو ہے نا وہ روزی کا بڑا مسئلہ آ رہا ہے، رزق کی بڑی تنگی ہے، تو آپ مجھے کوئی عمل بتائیں. نبی علیہ السلام سے انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ کے رسول ذرا دبا کر اعلان کر دیں، نہیں، آپ میرا کوئی ایسا عمل بتائیں میں وہ عمل کروں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ادم علی الطہارتی، مستقل وضو پہ رہا کرو، جیسے ہی وضو ٹوٹے فوراً وضو بنا لو، جیسے ہی وضو ٹوٹے فوراً وضو بنا لو، بس یہ کام کرو. چند دنوں کے بعد آئے اور نبی علیہ السلام سے عرض کی اللہ کے رسول آپ نے جو مجھے وظیفہ بتایا تھا ایسا زبردست وظیفہ ہے، میں نے اس پر عمل شروع کیا، میری ساری غربت ختم ہو گئی، تنگی ختم ہو گئی، اللہ نے فراوانی عطا فرما دی. اس لیے کہ جب انسان باوضو رہتا ہے فرشتے اس کے قریب آتے ہیں، جب فرشتے اس کے قریب ہوں گے تو جہاں فرشتے ہوتے ہیں رحمتیں وہاں آتی ہیں، برکتیں وہاں آتی ہیں. تو خیر، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا یہ عمل تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی یہی بات ہے، اسی وجہ سے اللہ نے آپ کو کیا ہے نوازا ہے. ایک اور بات کہ ایک دفعہ سردی کے دن تھے، انہوں نے اذان دی، آپ علیہ السلام تشریف لائے، دیکھا کہ لوگ تو کوئی آئے نہیں، سخت سردی تھی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی لوگ تو آئے نہیں، یعنی صحابہ تو ابھی تک آئے نہیں ہیں. تو دیکھیں انہوں نے مضمون کتنا اچھا بنایا، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول سردی ہے نا، تو وہ بیچارے تھوڑا سا سردی کی وجہ سے وہ نکلنے میں تھوڑی سی ان کو مشقت ہو رہی ہے، آ جائیں گے. نبی علیہ السلام نے پھر اپنے صحابہ کے لیے دعا کی کہ اے اللہ میرے صحابہ سے اس سردی کی کیفیت کو ختم فرما دے. اللہ کے نبی کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ تھوڑی دیر بعد دیکھا صحابہ جوق در جوق، جماعت در جماعت آ رہے ہیں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے. یہ مؤذن کا حسن ظن تھا کہ اللہ کے رسول سستی نہیں کر رہے ہیں، وہ سردی زیادہ ہے اس وجہ سے بیچارے آنے میں تھوڑا سا کیا ہے، تھوڑا سا جو ہے نا وہ آنے میں تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے ان کو، جیسے کہ مسئلہ ہو رہا ہے، اس لیے آپ جو ہے نا وہ تھوڑا ان کے لیے دعا فرمائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی. آج ہمارے ہاں یہ سسٹم بنا ہوا ہے، اگر جو فجر میں بیچارہ نہیں آیا منافق، پکی مور لگ جاتی ہے، بس جو نہیں آیا بس ہمارے پاس تو وہ سٹیمپ لگی ہوئی ہے نا، مہرے بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور جو نہیں آیا جو منافق، او بھائی کچھ مسئلہ ہوگا اس کے گھر کے اندر، رات کو کوئی بیماری ہوگی، پوری رات اس کی طبیعت خراب ہوگی، اور کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. آپ ذرا ٹھنڈے ہو کر کام کریں. یہ نہیں کہ جو بچہ نہیں آ رہا ہے تو آپ بچوں پر بھی کفر کے فتوے، منافقوں کے فتوے لگا رہے ہو، فلاں فلاں. یہ بیماری آج کل ہم میں آ چکی ہے، صرف ڈائلاگ بازی رہ گئی ہے، بیان بازی، تقریریں جھاڑنا. یہ کردار اللہ معاف فرمائے بہت نیچے ہوتا جا رہا ہے. اس پر میں عرض کر دوں ایک آدمی نے دیکھا کہ ساحل سمندر پر ایک آدمی ہے، نوجوان ہے، ایک عورت ہے، ان کے پاس ایک پیالہ ہے اور سورج کے غروب ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. تو اب بظاہر نقشہ کیا آتا ہے، بظاہر نقشہ جو آتا ہے آپ کے سامنے وہی نقشہ اس بندے نے پیش کیا کہ یہ مرد اور عورت ہیں، زنا کے چکر میں ہیں، سورج غروب ہونے کا انتظار کریں گے تاکہ رات کی تاریکی چھا جائے، اور یہ ان کے پاس جو پیالہ ہے اس میں شراب ہوگی، شراب پئیں گے تو اپنے ہوش میں نہیں رہیں گے، اور پھر زنا کا سلسلہ شروع کریں گے، اندھیرے میں کریں گے تاکہ لوگ ان کو کوئی دیکھے نہ. ایک یہ تھا. اور جب اس لڑکے سے پوچھا گیا تو کسی نے کہا کہ بھی خیریت ہے، تو اس نے آ کر کہا کہ جی خیریت ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میں اس کا بیٹا ہوں، یہ زمزم کا پانی ہے، سورج غروب ہونے کا انتظار ہے، ہم روزے سے ہیں، اور روزے کا حکم یہ ہے کہ جب تک سورج غروب نہیں ہوگا افطاری نہیں کریں گے. یہاں سورج غروب ہونے کا انتظار کر رہا ہے، اس کے بعد ہم کیا کریں گے، افطار کریں گے. یہ کتنا اچھا گمان ہے، کتنا خوبصورت، اس سے کتنے بدگمانیوں کے سلسلے ختم ہو جائیں گے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں صرف ڈائلاگ بازی نہیں ہو، عمل بھی میں عمل بھی کروں. اگر کسی کو کسی کے ذریعے سے بات پہنچی کہ اس نے یہ کام کیا ہے، یہ کہا ہے، تو ڈائریکٹلی اس کے پاس جائیں، واسطوں کو ہٹائیں. یہ واسطے شرارت کرتے ہیں،
یہ واسطے صرف کان کے مزے لیتے ہیں، ان کو بس مزہ آتا ہے کہ فلاں دو بھائی آپس میں لڑائی کریں، دو خاندانوں میں لڑائیاں ہوں اور ہم ان کی لڑائیوں کو دیکھیں، ان کے قتل و غارت گیری کو دیکھیں، بس ہم پھر لطف اندوز ہوں۔ آج کل تو چسکے کا معاملہ ہے، اس لیے اگر کوئی کسی کے بارے میں مجھے آپ کو بات پہنچے کہ اس نے آپ کے بارے میں یہ کہ ہم ڈائریکٹ ان کے پاس چلے جائیں کہ یار آپ نے میرے بارے میں یہ کہا ہے، اگر یہ کہا ہے میں نے نہیں کہا، میری وجہ سے آپ کو کوئی ہوئی ہے ٹھیس پہنچی، اذیت تکلیف پہنچی تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اور یہ بھائی لایا ہوں انہوں نے مجھ سے کہا، اگر وہ شیطان اور شرارتی ہوگا پکڑا جائے گا۔ تو اس لیے تو یہ حضرت بلال کو دیکھیں نا، صحابہ تو سارے ماشاءاللہ حسن ظن والے تھے، آپ علیہ السلام تو ان کے استاد تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہی عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہ سردی زیادہ ہے اس وجہ سے وہ آ نہیں رہے، ورنہ وہ سستی کرتے نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی کیا ہے دعا کی کہ یا اللہ میرے صحابہ کے لیے جو سخت سردی کی کیفیت ہے اے اللہ اسے ختم فرما، تاکہ فجر کی نماز کی ادائیگی کی وہ ترتیب بنائے۔ اور پھر وہ آئے، صحابہ آئے، جماعت در جماعت آئے، کافی تعداد میں آئے، پھر انہوں نے نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے، اب ظاہر بات ہے اذان دیتے تھے، اللہ نے یہ نظام چلایا کہ مکہ فتح ہوا تھا، انہوں نے بیت اللہ کی چھت پر اذان دی تھی۔ آپ علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرما گئے، اب یہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے مؤذن تھے، مسجد نبوی کے مؤذن دو تھے، ایک بینا ایک نابینا۔ بینا یعنی دیکھنے والے وہ حضرت بلال تھے، نابینا حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ، وہ نابینا تھے صحابی وہی، اور اسی طرح باقی علاقوں کے الگ الگ مؤذنین مقرر کیے ہوئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں سفر میں بھی اور وہاں مدینے میں بھی یہی مؤذن تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی ایک ذمہ داری یہ بھی تھی، یہ خازن بھی تھے، یعنی نبی علیہ السلام کی گھر والیوں کے خرچے کی ذمہ داری ان پر ڈالی ہوئی تھی کہ آپ کے ذمے ہے کہ بیت المال سے ہر ایک کے لیے آپ نے سالانہ اتنا لا کر ان کا راشن پانی ڈال کر دینا ہے، یعنی کہ ان کو اتنے سالانہ پیسے دینے ہیں، وہ پھر اپنی جس طرح خرچ کریں، تو یہ ان کی ذمہ داری ایک یہ بھی تھی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، اب امیر المومنین خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت کی گدی پر تشریف لائے، یہ ان کے پاس آئے، چونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو آزاد کیا تھا خرید کر، ایک بہت بڑا نیکی کا کام کیا تھا ان کے ساتھ، یہ آئے ان کے پاس اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، آپ مجھے اجازت دیں، اب میں مدینہ میں نہیں ٹھہر سکتا، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں یہاں سے رخصت ہوں۔ کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایمان والے کا سب سے افضل عمل اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ میں زبان کا جہاد نہیں کہہ رہا، میں قلم کا جہاد نہیں کہہ رہا، میں تلوار کا جہاد کہہ رہا ہوں۔ حضرت بلال نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان والے کا سب سے افضل عمل وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، نفس کا مجاہدہ نہیں کہا، جہاد کرنا تلوار والا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے خلیفہ، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں جہاد کے لیے جاؤں۔ دیکھو نفس کا مجاہدہ تو اپنے گھر میں بھی ہو سکتے ہیں نا، تو اجازت کس بات کی مانگ رہے ہیں؟ اللہ کے راستے میں جہاد کافروں کے خلاف لڑنے کے لیے، وہ بھی تلوار والا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے افضل عمل ایمان والے کا وہ کیا؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کافروں کے خلاف۔ آپ مجھے اجازت دیں، اس لیے کہ آپ میرے امیر ہیں، آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں جاؤں۔ کہاں جانا ہے؟ ملک شام، کافروں کے خلاف لڑوں گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار نہیں کیا، جیسے کہ آج کل سسٹم چل رہا ہے نا، نہیں ارے بھائی پہلے اپنے آپ کو پہلے آپ ٹائٹ ہو جاؤ پھر جانا سارے کام کرنا، کھا کے نا اپنا پیٹ آگے کر دو تو پھڑپوس کی درگاہ، اور پھر تو کیا لڑے گا؟ تو اس لیے انہوں نے کہا میں انکار نہیں کر رہا، لیکن میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، انشدک باللہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، لقد کبرت، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری عمر ڈھل رہی ہے، وقروب اجلی، اور میرا بھی دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں تم تھوڑی دیر میرے ساتھ رہو، جب دنیا سے چلا جاؤں پھر چلے جانا۔ اس سے پہلے جب اسی مجلس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو روکا نا، تو انہوں نے پھر دیکھے صحابہ تھے نا، انہوں نے
امیر المومنین سے خلیفہ رسول سے یہ کہا کہ آپ یہ بتائیں آپ نے مجھے خرید کر آزاد کیا تھا؟ ہاں جی کیا تھا۔ اب بتائیں آپ نے مجھے آزاد اپنی ذات کے لیے کیا تھا یا اللہ کے لیے کیا تھا؟ اگر آپ نے آزاد اپنی ذات کے لیے کیا تھا ٹھیک ہے، پھر میں نہیں جاتا، آپ کے کام میں لگوں گا۔ اگر آپ نے مجھے آزاد کیا اللہ کی رضا کے لیے تو پھر میں اس اللہ کے راستے میں جہاد کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا بھائی میں نے تمہیں اللہ کے لیے آزاد کیا تھا، لیکن میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرا بھی دنیا سے جانے کا ٹائم آنے والا ہے، قریب ہے آنے والا ہے، لہذا تم میرا ساتھ دو، میرے ساتھ رہو۔ تم نبی کے مؤذن تھے۔ تو اس لیے اس سے ایک بات کیا پتہ چلی ہے کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ بالخصوص رمضان میں تعاون اگر کرے تو اس کو پھر اپنے احسان کے بوجھ کے نیچے مت دبائے۔ ذرا سا بھی کو اچھا تم ابھی ہماری بات نہیں مانتے ہو، ہمارا حکم نہیں مانتے ہو، تمہارے ساتھ تو ہم نے اتنا تعاون کیا تھا، ویسٹ کوٹ بھی تم کو ہم نے دی تھی، لفافہ بھی تم کو ہم نے دیا تھا، تو اب ہماری بات نہیں مانتے ہو، ہماری بلی ہمیں ہی میں ہو، یہ حال ہے۔ نہیں بھائی، تعاون جو کر رہا ہے کسی کے ساتھ نیکی کر رہا ہے وہ صرف اللہ کے لیے کر رہا ہے، اپنا غلام بنانے کے لیے نہیں کر رہا۔ اگر کسی کی نیت یہ ہے تو اس کے منہ پر مارے انسان پیسہ، لے بھائی اپنے پاس رکھ، اللہ کے لیے کر رہا ہے تاکہ اللہ کے ہاں میرا مرتبہ بڑھے، اللہ مجھے اپنا قرب نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے اس پر اجر عطا فرمائے کہ میں نے بھائی کے ساتھ نیکی کی ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنا زبردست انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی میں نے اللہ کے لیے کیا ہے۔ اسی بات میں ایک اور بات آ رہی، پھر اسی کو ملاؤں گا۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر منافقوں نے تہمتیں باندھی تھی، خطرناک تہمتیں باندھی تھی، اور حضرت عائشہ کس کی بیٹی ہے بھائی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، اور نبی علیہ السلام کی گھر والی ہیں۔ ایک جاہل آدمی یہ بیان کر رہا تھا، جاہل، آج کل الفاظ سخت ہیں اس لیے کہ جب بات صحابہ پر آئے گی، نبی پر آئے گی تو پھر کوئی نو کمپرومائز۔ وہ یہ بات کر رہا تھا، پتہ نہیں کون سی حدیث کہاں سے، اسے پتہ ہے کہ لوگ تو تحقیق کریں گے نہیں، کہاں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی کا کنبا جوڑا، کچھ پتہ نہیں ہے، تو اس لیے اس نے ایک مکسچر سلسلہ چلا کر لوگوں کے سامنے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ سے پوچھا، اے عائشہ بتاؤ سب سے برکت والا، سب سے عمدہ افضل گھر کون سا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہمارا گھر ہے، میرا گھر ہے۔ کیوں؟ میرے گھر کی چھت کے نیچے میں اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا محبوب ہے، امام الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے۔ اس گھر سے زیادہ برکت والا گھر کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا جس گھر والے کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس گھر سے بھی افضل گھر وہ ہے کہ جس گھر کا کوئی بندہ اللہ کے راستے میں نکلے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس لیے بھائی یہ ہم چھوڑ تو دیتے ہیں لیکن سوچے تو صحیح، اس میں نبی کی توہین ہو رہی، گستاخی ہو رہی ہے، یعنی وہ اللہ کے راستے میں نکلنے والا نبی کی نبوت سے بڑھ گیا، وہ اللہ کے راستے میں نکلنے والا امی عائشہ سے بڑھ گیا۔ ایسے جاہلوں کو جب ہم بولنے کے لیے دیں گے، ایسے جاہل جب بیان کریں گے تو ایسے جاہل پھر لوگوں کے ذہنوں میں ایسی باتیں ڈالیں گے جس میں امت کی ماں محفوظ نہیں ہوگی اور نبیوں کا سردار محفوظ نہیں ہوگا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ یہ والی بات بالکل کوئی سر و پیر نہیں ہے، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ پر منافقوں نے زنا کا الزام لگایا۔ قرآن کی سورہ نور کی آیتیں اتری، اللہ نے نبی کی زوجہ کی پاکی بیان کی۔ اب میں اس جاہل کو کہوں کہ جاہل انسان، نبی کی بیوی کے بارے میں قرآن اتر رہا ہے، کیا تیرے بارے میں قرآن اترا ہے تو اس بیوی سے بھی بڑھ گیا؟ تو دوبارہ کلمہ پڑھ، کم بخت کی طرح صبح صبح روزہ خراب کر رہا ہے۔ آج آپ لطیفے سننے کے لیے بیٹھے ہو، آج لطیفہ یہ رونے کا مقام ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر الزام لگا، اللہ نے قرآن کی آیتیں اتاری۔ اس میں بعض اوقات جب پروپیگنڈا ہوتا ہے نا تو اس میں نیک لوگ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ دنیا کا نظام ہے۔ تو حضرت مصطح رضی اللہ عنہ وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے، توبہ کی بعد میں بہت روئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت مصطح رضی اللہ عنہ کے ساتھ تعاون کیا کرتے تھے، ان کو دیا کرتے تھے، کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ تعاون کیا کرتے تھے۔ بعد میں جب حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ چلا کہ میری بیٹی پر الزام لگانے والوں میں یہ بھی، یعنی یہ اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے، صحابی ہے یہ،
صحابی کے بارے میں دل میں کچھ میل نہ آئے، یہ اللہ کا نظام تھا، اللہ نے امتحان لینا تھا۔ تو انہوں نے حضرت ابو بکر نے قسم اٹھائی کہ آئندہ میں ان کے ساتھ تعاون نہیں کروں، امداد بند۔ قرآن کی آیتیں اتری وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ، کہ جو فضیلت والے ہیں وہ یہ قسمیں نہ اٹھائیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیں گے، ان کے ساتھ جس طرح پہلے تعاون کرتے تھے اب نہیں کریں گے، یہ نہ کریں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی میں اپنی قسم توڑتا ہوں اور میں دوبارہ دینا شروع کرتا ہوں، آئندہ کبھی بھی ان کے ساتھ خرچہ پانی ان کا بند نہیں کروں گا۔ ہم اپنے سسٹم چل رہا ہے کہ تعاون کرتے کرتے ذرا میرے مزاج کے خلاف بات آئی ہم اس کا تعاون بند کر دیتے، چل بھائی یہ میری سمجھ کا نہیں ہے، یہ میری سوچ کا نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق تو ایسے تھے، صحابہ ایسے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت بلال نے حضرت ابو بکر صدیق سے یہ عرض کیا کہ بھئی آپ نے مجھے اللہ کے لیے آزاد کیا ہے یا اپنے لیے کیا؟ اگر اپنے کے لیے کیا تو ٹھیک ہے، مجھے اپنے قید میں رکھے، اپنا نوکر بنا کر رکھے، اگر اللہ کے لیے کیا تو پھر مجھے چھوڑ دے۔ کہا نہیں بھائی میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، مرضی ہے، لیکن یہ میری گزارش ہے۔ دیکھو وقت کا خلیفہ ہے، نبی کا نائب ہے، اور وہ کتنی عاجزی والا انسان ہے، کوئی تکبر نہیں، وہ جو ہے نا ایسی بات نہیں، فخر والی بات نہیں۔ پھر یہ ایک روایت اس طرح آتی ہے کہ پھر وہ رک گئے، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے امیر المومنین بنے، اب حضرت بلال نے پھر کہا کہ بھئی میں نے جانا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ دیکھیں اگر رک جائیں تو اچھی، کہا نہیں بھائی میں نے جانا ہے، اس لیے کہ آزاد تو انہوں نے کیا تھا، انہوں نے تو نہیں کیا تھا، نہیں بھائی میں نے جانا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی تم چلے جاؤ۔ پھر ملک شام تشریف لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر بیت المقدس جب فتح ہونے والا تھا تو یہ مدینہ پاک سے بیت المقدس جا رہے تھے، وہاں اسلامی جھنڈے گاڑنے کے لیے جابیہ کے مقام پر پہنچے، حضرت بلال سے ملاقات ہوئی، اس لیے کہ بیت المقدس شام موجودہ شام نہیں، وہ پورا ایک ہی شام تھا، یہ جو آج 4-5 ٹکڑوں میں یہ ہے نا، یہ پورا ایک ہی شام تھا، ملک شام۔ تو حضرت عمر آئے جابیہ کے مقام پر، حضرت بلال سے ملاقات ہوئی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر نے کہا کہ اذان تو دے دیں، نبی کے زمانے کی اذان تو دے دیں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اذان دیتا ہوں۔ پھر انہوں نے اذان دی، اب وہ روئے، حضرت عمر بھی اتنا روئے کہ نبی علیہ السلام کا زمانہ یاد آ گیا، یہ بھی اتنا روئے کہ جس کا کوئی پوچھنا ہی نہیں ہے۔ اور پھر یہ ایک روایت مضبوط ہے، ایک وہ روایت ہے جو میں آپ سنتے ہیں بیانوں میں، وہ اس کے مقابلے میں بہت کمزور ہے۔ یہ والی روایت طاقتور ہے، کتابوں میں موجود ہے، دونوں روایتیں موجود ہیں، لیکن یہ والی روایت مضبوط ہے۔ جو دوسری روایت ہے جو کمزور ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے خواب، آپ علیہ السلام کا دیدار ہوا حضرت بلال کو خواب میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بلال کیا ہے آپ آتے نہیں ہو ہمارے مدینے میں، ہمارے وہاں مدینے والوں کی تو خیر خبر لو۔ اب حضرت بلال وہ اٹھے، نیند سے بیدار ہوئے اور ملک شام سے مدینہ پاک آئے، اور مدینہ پاک جب آئے نبی علیہ السلام کے قبر مبارک پر آئے، قبر مبارک پر لپٹ گئے۔ حضرت حسن حسین انہوں نے دیکھا وہ آئے، حضرت بلال نے دونوں کو لیا، دونوں کے بوسے لیے، دونوں کو اپنے ساتھ لگایا۔ اب انہوں نے فرمائش کی کہ آپ اذان دے دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی فرمائش ٹال نہیں سکتے تھے، نبی کے نواسے تھے، تو پھر انہوں نے اذان دی۔ اور جب اشہد ان لا الہ کہا تو مدینے میں ایک جو ہے نا وہ کوہرام مچ گیا، اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو اور زیادہ کوہرام مچ گیا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہا تو عورتیں بچوں سمیت باہر آ گئیں، نبی کا زمانہ یاد آ گیا۔ یہ جو روایت ہے یہ کمزور روایت ہے، پہلے کے مقابلے میں کمزور ہے، پہلی والی روایت اس کے مقابلے میں طاقتور ہے۔ عشق اتنا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ انتقال ہونے لگا ہے تو اپنی بیوی نے دیکھا کہ بھئی یہ طبیعت تو بگڑ رہی ہے، تو وہاں بلالا ہے میرے بلال، ہے میرے سرتاج۔ تو حضرت بلال نے اپنی بیوی سے کہا کہ ایسا مت کرو، بلکہ میں فوت ہوں گا تو کیا ہوگا، غدن نلقل احبہ محمدن و حزبہ، بس یہ موت مجھے آئی، کل ہم اپنے محبوب لوگوں سے ملاقات کریں گے، اور ہمارے پسندیدہ اور محبوب کون ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت، پاکیزہ صحابہ کی جماعت۔ بس یہاں آنکھ بند ہوئی اور اللہ کے نبی کا دیدار ہوگا، نبی کے صحابہ سے انشاءاللہ میری ملاقات ہوگی۔ ایک ان کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت بلال فضیلت میں حضرت ابو بکر سے بڑھ کر ہیں،
حضرت بلال کو غصہ آیا اور پھر انہوں نے باقاعدہ یہ بات لوگوں کے سامنے کہی کہ لا تفضلونی علی ابی بکر، آپ مجھے ابو بکر صدیق پر فضیلت مت دیجئے، اس لیے کہ فإنی حسنۃ من حسناتہ، میں تو اس کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا، مجھے آزاد کیا۔ آج اگر میں غلام ہوتا تو اپنے آقاؤں کی خدمت میں لگا ہوا ہوتا، یہ کھلی فضاؤں میں جو کام کر رہا ہوں، میں دین کی خدمت کر رہا ہوں، مجاہدین کے ساتھ لشکر میں جا رہا ہوں، کافروں کے خلاف لڑ رہا ہوں، اور کھلی فضاؤں میں اذان دے رہا ہوں، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نیکی ہے میرے ساتھ کہ انہوں نے مجھے آزاد کیا، تو آج میں کھل کر دین کا کام کر رہا ہوں، لہذا ابو بکر فضیلت میں بڑے ہیں، میں ابو بکر سے فضیلت میں بڑا نہیں ہوں۔ اسی لیے لیکن حضرت عمر بہت احترام کرتے تھے ان کا، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اعتق سید سیدنا، ہمارے سردار نے ہمارے سردار کو آزاد کیا۔ ہمارے سردار نے آزاد کیا کون؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ کس کو آزاد کیا؟ کون سے والے سردار کو آزاد کیا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آزاد کیا۔ تو ہمارے سردار نے ہمارے سردار کو آزاد کیا، تم بھی اس سردار کو آزاد کر دو تاکہ یہ دنیا سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں آ جائے۔ تو یہ تقریباً کوئی 20 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، 60 سال سے اوپر ان کی عمر ہوئی اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جذبہ بلالی نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی وہ جوش بلالی نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کرام کی کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔